أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، اسلام کے تمام اعمال جن کو ہم بطور نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، ان سب کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے. ایک اللہ کی کتاب کے اوپر اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر. یعنی اگر آپ کے اعمال
چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی بنیاد کتاب و سنت کے اوپر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر ہے، تو وہ عمل آپ کا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر متعدد مقامات پہ اس کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ معلوم پڑا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اگر اعمال ہٹ جائے تو ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ کیا چیز معلوم پڑی کہ کوئی بھی عمل کتاب و سنت کے موافقت میں انجام دیا جائے گا، دین کا کوئی بھی عمل کتاب و سنت کی موافقت میں کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ ایک ایسے ہی عمل کے سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنی ہیں، یا یہ سمجھ جائیے کہ اس کا مکمل طریقہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی، چونکہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ عمرہ کے لیے جا گئے اور یہ گزارشات بھی آئی ہے کہ ہمیں طریقہ بتا دیا جائے۔ تو جو لوگ جا گئے ہیں ان کے لیے اس آیت کریمہ کے مطابق عمل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے علم ہے کہ اگر فیوچر میں وہ جائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، موقع دے، اور اگر ہم وہاں پہنچے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی جائے اللہ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے اور سننے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ اور دوسری عبادت اسی سے جڑی ہوئی ہے حج، جس کا تذکرہ اس سے پہلے جمعوں میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، حج کا طریقہ اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے۔ لیکن حج ایک مخصوص ایام، مخصوص دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، مخصوص مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے میں حج نہیں کر سکتا انسان، اور اس مہینے کے اندر بھی مخصوص دنوں کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ لیکن عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت اس انداز سے ہم سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرہ کے درمیان انسان سے جو خطا ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی انسان نے اگر عمرہ کے معاملات صحیح معنوں میں اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے عمل میں لائے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سوائے حقوق العباد کے۔ تو معلوم کیا پڑا کہ گناہوں کی بخشش کے ذرائع میں سے ایک عمل ہے کعبۃ اللہ میں جا کر عمرہ کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز، عمرہ کے اندر بہت زیادہ اعمال نہیں ہے، مختصر میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ احرام کا باندھنا نیت کے ساتھ، طواف کرنا، سعی کرنا اور حلق کرنا، ان 4 اعمال کے ساتھ عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہاں سے انسان جاتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ 4 کام اس کے ایک ہی دن میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ مختصر سا خاکہ ہے، لیکن اس کو ہم تفصیلاً سمجھیں تاکہ ہمیں مکمل طریقے سے بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلی چیز ہے احرام کا باندھنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ مردوں کے لیے دیکھیں تھوڑا خشک موضوع ہے، کیونکہ یہ خطبے کا موضوع نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ یہ خطبے کا موضوع نہیں ہوتا ہے، اس کو باضابطہ پروجیکٹر لگا کے سمجھایا جاتا ہے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اور 1-2 دن ہی میں لوگوں کی فلائٹس ہے، تو جمعہ کا موقع آپ کے لیے رکھا گیا تاکہ ہم اس کو جان لیں اور سمجھ لیں۔ تو
تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ احرام کا باندھنا. انسان احرام باندھنا چاہتا ہے تو احرام مردوں کے لیے مختلف ہے، خواتین کے لیے مختلف ہے. خواتین کا احرام کیا ہے؟ ان کے اپنے کپڑوں کے اندر جو انہوں نے پہنا ہوا ہے بہت زیادہ بھڑکیلے نہ ہو، نارمل جو کپڑے خواتین پہنتی ہے مائل کرنے والے نہ ہو، ایسے کپڑے نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہو. سادے سمپل کپڑے پہنے اور اسی میں احرام کی نیت کر لے حجاب کے ساتھ، اس کا احرام ہو جائے گا. احرام وہی اس کا ہے. لیکن مردوں کا احرام مختلف ہے. ہم احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا ہمیں نہیں پہننا ہے. یعنی دو تہبند ہوں گے، ایک نیچے باندھا جائے گا جیسے لنگی ہوتی ہے نا، ایک سلی ہوئی لنگی ہوتی ہے. لیکن جب بازار سے آپ لنگی لاتے ہیں تو وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے. اس کو انسان گھر میں لا کے سل لیتا ہے. تو اسی طریقے کا ایک کپڑا جو نیچے باندھا جائے گا تہبند کی شکل میں، اور ایک کپڑا جو اوپر والی باڈی پہ ڈالا جائے گا. یہ دو تہبند ہوں گے، دو کپڑے ہوں گے. اس کے علاوہ نہ بنین ہوگی، نہ انڈر بیگ ہوگی، نہ دیگر کوئی کپڑا ہوگا. یعنی دو سلے ہوئے، دو بغیر سلے ہوئے کپڑے تہبند کی شکل میں انسان باندھے گا. یہ احرام کہلاتا ہے. یہ احرام کہلاتا ہے. اور یہ مخصوص کپڑا ہے حج اور عمرہ کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ کیا سفید ہی ہونا چاہیے یا کسی دوسرے کلر کا بھی اگر احرام بندہ باندھ لے تو کیا اس کا عمرہ یا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ سفید باندھے. کیوں؟ کیونکہ سفید کے اندر سادگی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑوں کو ترجیح دی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ سفید کپڑا ہو زیادہ بہتر ہے. انسان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے. اب دیکھیں چند چیزیں ہیں، سنتے چلے انشاءاللہ. مختصر وقت ہے کیونکہ اور ہمیں کئی باتیں سننی ہیں. سب سے پہلی چیز احرام کے لیے غسل کرنا ہے. اور غسل سے پہلے اگر کوئی اضافی بال ہے، بغل کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہے، یا سر کے بال انسان کٹوانا چاہتا ہے، یعنی جس کو کاٹنے کی اجازت ہے، جن بالوں کو کاٹنے کی اجازت ہے یا جن بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے، دونوں الگ چیزیں. ایک ہے اجازت، سر کے بال کاٹنے کی اجازت ہے نا، ہم کاٹ سکتے ہیں. اور بغل اور زیر ناف کے بال کاٹنے کا حکم ہے، یہ کاٹنا ہی کاٹنا ہے. بہت زیادہ دنوں تک اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، یہ تو معاملات گندگی والے ہو جائیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری قوموں میں آپ دیکھیں اجازت ہی نہیں ہے کاٹنے کی، زندگی بھر ہاتھ نہیں لگاتے. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. اسلام صاف صفائی اور طہارت والا دین ہے. چنانچہ ہمیں کیا آرڈر دیا گیا کہ بغل اور زیر ناف کی ہم صفائی کرتے گئے. تو اسی طریقے سے عمرہ یا حج سے پہلے بھی کیا کریں، جب احرام باندھنے کا بندہ نیت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان اضافی بالوں کو صاف کر لے اور اس کے ساتھ غسل کر لے. غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اگر وہ خوشبو لگانا چاہتا ہے، خوشبو کوئی انسان لگانا چاہتا ہے تو اپنی باڈی پہ لگائے، احرام پہ نہ لگائے. خوشبو کہاں لگائے؟ باڈی پہ لگائے، احرام پہ نہ لگائے. احرام پہ خوشبو لگانا ثابت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ خوشبو لگائی ہے. چنانچہ اگر کوئی احرام باندھنے سے پہلے غسل کے بعد خوشبو لگائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے غسل کر لیا، بال وغیرہ جو اضافی تھے اس کو کاٹ لیا، آپ نے غسل کیا، احرام باندھ لیا. احرام باندھ لیا. مرد نے دو تہبند اور خواتین اپنے ہی کپڑے کے اندر احرام وہ باندھ لے، اس کی نیت کر لے. ایک اور چیز یہاں سنتے چلے، ضمنی بات ہے. وہ کیا ہے کہ احرام کی حالت میں ٹخنے کھلے ہو، ٹخنے کھلے ہوں. اور کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا ایسا، کپڑا تو عام دنوں میں بھی ہمیں ایسا ہی پہننا ہے جو ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. لیکن یہاں کھلے رہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جوتے بھی ایسے نہ ہو کہ جوتوں کی وجہ سے ڈھک جائے یا موزوں کی وجہ سے ڈھک جائے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ایسی چپل ہو، ایسی چپل ہو جس میں ٹخنے واضح طور پہ کھلے ہوئے ہو، نہ نیچے سے ڈھکے ہوئے ہو اوپر کی جانب، نہ اوپر سے ڈھکے ہو نیچے کی جانب. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی چیزیں احرام کے سلسلے میں. اب آئیے نیت. انسان نے احرام باندھ لیا. کوئی انسان یہیں سے جاتا ہے، ناگپور کے ایئرپورٹ سے اس کی فلائٹ ہے اور وہ جانا چاہتا ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری فلائٹ ہے 3 بجے کی، 4 بجے کی، ابھی 1 بج رہا ہے. یہیں سے ریڈی ہو کے یعنی نہا دھو کے فریش ہو کے چلا جائے.
چاہے تو یہاں سے احرام باندھ لے یا وہاں جا کے احرام باندھ لے، ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھ لے. ابھی احرام باندھا ہے تو یہ بھی ایک کپڑا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کپڑا ہے. کب تک؟ جب تک اس میں نیت نہ کر لے. جب تک اس میں نیت نہ کر لے. اور نیت کب ہوگی؟ نیت ہوگی میقات سے پہلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات بیان کیے ہیں. ان 5 میقات میں سے یلملم ہمارا میقات پڑتا ہے. تو جب ہم اس سے پہلے پہنچتے ہیں تو ایروپلین وغیرہ میں بھی اعلان ہوتے ہیں آج کل، وضاحت کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے حاجیوں کو یا عمرہ کرنے جانے والوں کو کہ کیا ہے میقات آنے والا ہے. آپ کیا کیجئے؟ نیت کر لیجئے. آپ نیت کر لیجئے. اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا داغ و مداغ نیت پہ. نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال بھی گڑبڑ ہو جائیں گے، انسان کے اعمال بگڑ جائیں گے. چنانچہ سب سے پہلی چیز نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہر عمل کے اندر دل کا ارادہ بنیادی نیت ہے. اور صرف یہ حج اور عمرہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں دل کے ساتھ زبان سے نیت کرنا بھی نبی سے ثابت ہے. تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت ہے وہاں زبان سے بھی نیت کی جائے گی، دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے ادا کیا جائے گا. اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کی نیت ثابت نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے زبانی الفاظ ایجاد کرنا یہ بدعت ہے. اس کی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھ لیتے تو میقات سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کے ساتھ نیت کرتے، اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے. اے اللہ میں حاضر ہوں کس کے لیے؟ عمرے کے لیے. ایک اور حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرۃ جميعا. میں نے نبی کو سنا کہ نبی نے حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا ایک ساتھ. یعنی اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا نا، اس ایک حج میں اللہ کے نبی نے دونوں تلبیہ ایک ساتھ پڑھا. کہا اللہم لبیک بالعمرۃ والحج، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ حج اور عمرہ کے لیے دل اور زبان دونوں سے نیت کی جائے گی، دونوں سے نیت کی جائے گی. اب آپ نے احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ سے نکل گئے، میقات سے پہلے آپ نے نیت بھی کر لی، دل اور زبان سے آپ نے ان الفاظ کو ادا کر دیا، اللہم لبیک بالعمرۃ، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کے لیے. یہ اعلان آپ نے کیا. اللہ رب العالمین کے حضور میں آپ عمرہ کے لیے اپنی نیت کے ساتھ حاضر ہو گئے. اب احرام کے جو لوازمات ہیں وہ آپ کے اوپر کیا ہو گئے؟ کمپلسری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا عمرہ مکمل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ احرام کا باندھنا نیت کے ساتھ. دوسری چیز انسان تلبیہ پکارے کثرت سے. احرام کی حالت میں جب نیت آپ کر لے تو کثرت سے تلبیہ پکارے. تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائے. جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے یہ اپنے ان الفاظ کو دہراتا ہے، مسلسل دہراتا ہے. اور حج اور عمرہ کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب الفاظوں میں سے یہ الفاظ ہے کہ ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ بندہ پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے. خواتین آہستہ آواز سے پڑھے اور مرد بلند آواز سے پڑھے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھیں کہ یہ الفاظ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے آزو بازو آگے پیچھے درخت پتھر اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور تلبیہ پڑھتی ہیں. یہ الفاظ دہراتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا اسی حدیث کے اندر کہ اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے جو تلبیہ پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائے جتنی مخلوقات آزو بازو سے آپ کی گزر رہی ہے، جو چیزیں آپ کے آزو ارد گرد ہے، وہ سب اللہ کے حضور میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اور ان کی حمد و ثنا بیان کرنے کی وجہ سے اللہ ثواب کس کو دے گا؟
آپ کو دیکھا ہے. تو معلوم پڑا کہ عمرہ کی حالت میں جب انسان داخل ہو جائے, احرام باندھ لے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے کیا کریں, تلبیہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا تلبیہ یہ تھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ دیکھیں, اگر بنیادی طور پہ تلبیہ کو آپ دیکھیں تو مکمل طریقے سے اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید, شرک سے اجتناب کا اعلان, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی تسبیحات, اور اللہ رب العالمین کے تنہا تمام کائنات اور تمام جہانوں کا رب اور مالک ہونے کا اعلان ہے. یہ تمام چیزیں ایک ساتھ سمیٹ دی گئی ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ حج اور عمرہ کی بنیاد ہی توحید ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز سنتے چلے, جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں یا اس قسم کے دوسرے اعمال کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے, یقیناً ایک بڑا معاملہ ہے. ایک سفر پہ نکل گئے, مال لگا گئے, گھردار سے دور جا گئے, اپنے ملک کو چھوڑ گئے, اپنے علاقے کو چھوڑ گئے, گھر والوں کو پیچھے چھوڑ گئے اور دوسرے ملک میں جا گئے. نہ جانے معاملات کیسے ہو, حالات کیسے ہو, کیا کنڈیشن ہو, جانتے نہیں ہیں. تو اب جب اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے انہوں نے نیت کر لی ہے, اتنی مشقتوں کو سننے, اتنی مشقتوں کو سہنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ 2-3 چیزوں کا خیال کر لے. سب سے پہلے حلال رزق کا خیال کر لے. اس کے بغیر اللہ رب العالمین کوئی عبادت قبول نہیں کرتی. اور اخلاص نیت کا خیال کر لے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ. کوئی انسان حج کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے, کوئی انسان عمرہ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے, کوئی نماز پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے, کوئی روزہ رکھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی بیان فرما گئے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. الغرض دکھاوا کسی بھی عبادت کے اندر شامل ہو جائے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے اس عبادت کو نکال کر بندوں کے لیے کر دیتا ہے, اس کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اتنی عظیم ترین عبادت کو آپ انجام دینے جا گئے تو نیت خالص کر لے, مال پاکیزہ ہو, حلال ہو, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے, اور سب سے اہم چیز اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ رکھتے ہوئے کرے, اور شرک و بدعات سے پاک رہ کے کرے. انشاءاللہ اگر یہ تمام چیزوں کا بندہ لحاظ کر لے تو وہ آنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس کے اثرات دیکھ سکتا ہے. ان عبادتوں کے اثرات اپنی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. چنانچہ اس کے بعد جب انسان مکہ پہنچ جائے, دیکھیں کئی چیزیں اور ہیں احرام کے سلسلے میں, ڈیٹیلی گفتگو ہے, لیکن میں بنیادی چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ میں بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم طریقہ سمجھ جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو شیخ ارشد بشیر مدنی کی کتاب ہے حج اور عمرہ کا طریقہ, آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی. ان کا ویب سائٹ ہے آس اسلام پیڈیا کے نام سے غالباً, اس پہ آپ کو مل جائے گی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس میں آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہو. اس کی پی ڈی ایف وغیرہ بھی اویلیبل ہے, پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی, اور کتاب بھی ہے. جیسے یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کتاب ہے حج اور عمرہ کے نام سے شیخ ارشد بشیر مدنی کی. بہت اچھی کتاب ہے. مختصر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے, اور مختلف لینگویج ایک ساتھ موجود ہے. اردو میں بھی ہے, رومن انگلش میں بھی ہے, اور انگلش میں بھی ہے, اور غالباً ہندی میں بھی, ہندی میں شاید نہیں ہے. تو یہ تین لینگویج تو اس میں ہے موجود ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہم ڈیٹیل سے گفتگو اس میں دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم یہاں سے نکل گئے فلائٹ سے جدہ یا مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچ گئے. مکہ کی آبادی جب دکھنے لگتی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھنا بند کر دیتے تھے. تلبیہ پڑھنا بند کر دیتے تھے. اور دوسری, بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فضول گفتگو کرنا ہے. ہمارے یہاں انڈین پاکستانیوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے فضول کام کرنے کے, تو وہ کام نہیں کرنا ہے. فضول باتیں اپنی زبانوں سے نہیں نکالنی ہے, بلکہ انسان کیا کرے, دوسرے ذکر و اذکار کر لے, دوسرے ذکر و اذکار اپنی زبانوں پہ جاری کر دے. اب جب کعبۃ اللہ میں داخل ہو, مسجد حرام میں داخل ہو, تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھے. جیسے اعوذ بکلمات اللہ والی دعا موجود ہے, یا اعوذ باللہ العظیم وبسلطانہ القدیم من الشیطان
الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور سیدھا پیر رکھ کے داخل ہو مسجد حرام میں. کعبۃ اللہ کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کے ساتھ ہمارے یہاں ایک کیفیت یہ ہے کہ بے دعائیں مانگنا چاہیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر بعض صحابہ سے دعا مانگنا بھی ثابت ہے، تو اگر کوئی دعا مانگ لے تو وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا ایک دعا غالباً اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا حینا، اس قسم کی ایک دعا بھی موجود ہے جو آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ مل جائے گی. تو اب آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، مسجد حرام میں آپ داخل ہو گئے. سب سے پہلا کام ایک اس شخص کے لیے جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے، سب سے پہلا کام کیا رکھنا ہے؟ طواف. سب سے پہلا کام کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے. طواف کے اندر 7 چکر ہوں گے. کتنے؟ 7 چکر لگائے گا. حجر اسود سے چکر اسٹارٹ ہوگا. حجر اسود سے اسٹارٹ ہوگا. دیکھیں 2 سائڈ ہے، ایک حجر اسود سے آپ ایسا ٹرن لیں گے تو گیٹ والا سائڈ ہے جو گیٹ کی طرف جاتا ہے، تو آپ کو حجر اسود سے گیٹ کی طرف سے لے کے حجر اسود پہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا. اور جو دوسرا سائڈ ہے وہ رکن یمانی ہے. وہ کون سا ہے؟ رکن یمانی ہے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلاۃ. اچھا، طواف کے اندر ایک اور چیز کا خیال کریں. طواف جو ہے نماز کی طرح ہے. جیسے نماز کے لیے وضو کمپلسری ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو کمپلسری. اسی طریقے سے طواف کے لیے بھی وضو کمپلسری ہے. وضو کمپلسری ہے طواف کے لیے، تو وضو ہونا ضروری ہے. وضو کر لے پہلے، طواف کرنے سے پہلے وضو کر لے، اور وضو کرنے کے ساتھ طواف کی ابتدا کریں حجر اسود سے. حجر اسود سے چکر لگائیں گے، حجر اسود پہ آپ آئیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. سب سے پہلے جب آپ حجر اسود کی لائن میں آ جائیں تو اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دونوں الفاظ ثابت ہیں. اگر چھونے کا موقع مل جائے تو چھو کے چوم لے، چھو کر چوم لے، یا ڈائریکٹلی بھی بندہ اس کو چوم سکتا ہے. حجر اسود کی کیفیت یہ ہے کہ گناہوں کو کھینچتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اس پتھر کو آنکھیں دے گا، اس کو زبان دے گا، یہ بولے گا لوگوں کے سلسلے میں، گواہیاں دے گا لوگوں کے سلسلے. اب اندازہ لگائے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چھوئے گا انسان تو چومے گا، چھو کے چومنا ثابت ہے. لیکن ہمارے ایک کیفیت یہ بھی ہے، ہم دور سے اشارہ کرتے پھر چومتے ہیں. یہ دور سے اشارہ کرنے کے ساتھ چومنا ثابت نہیں ہے. دور سے اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ طواف سٹارٹ کیجئے. آپ طواف سٹارٹ کیجئے اور پہلا چکر حجر اسود سے لے کے حجر اسود پہ آ کے ختم ہو جائے گا. وہاں سے پھر دوسرا چکر سٹارٹ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں. اس میں دعائیں پڑھے. کتاب اللہ یاد ہے تو کتاب اللہ کی تلاوت کریں. یاد نہیں ہے کسی کے پاس قرآن ہے تو قرآن کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو کسی بھی طریقے سے قرآن کی بے ادبی نہ ہو. اگر بے ادبی ہونے کا خدشہ ہے تو بنا ہاتھ میں لیے جو یاد ہے وہ پڑھ لے. اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے ثابت ہے. حجر اسود کو چھو کر چومنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور رکن یمانی کو چھونا ثابت ہے، اس کو چومنا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے حجر اسود اور دروازہ جو ہے کعبۃ اللہ کا دروازہ، ان کے درمیان کا جو حصہ ہے، یعنی یہ جو سائڈ ہے، اس میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کو اور اپنے منہ کو لگا کر دعائیں مانگنا گڑ گڑانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. چنانچہ اگر کسی کو موقع مل جائے جھگڑا نہ کرے. مسجد حرام کے اندر لوگوں کو دیکھا گیا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو چھونے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا، ایک دوسرے کو مار پیٹ، نہ جانے کیا کر لیتے ہیں. یہ جھگڑا کرنا حرام ہے، حرام ہے. مسجد حرام کے اندر یہ بڑا گناہ ہے. تو حجر اسود کو چھونا یا چومنا یہ سنت ہے. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک حرام کام کرنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے ہم کو دوسرا طریقہ بھی دیا ہے نا کہ اگر بھیڑ ہے، ممکن نہیں ہے وہاں جانا، تو دور سے اشارہ کر لے، دور سے اشارہ کر لے اور اللہ اکبر بول کے اپنے طواف کو اسٹارٹ کر لے. تو اس طریقے سے ہم 7 چکر لگائیں گے. کتاب اللہ کی جو آیتیں یاد ہے وہ پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا والی دعائیں پڑھیں گے. یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نماز میں ہم بات نہیں کرتے، نماز میں بات کر سکتے نہیں کر سکتے نا. تو کیا طواف کے
کے درمیان ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو مکمل سنیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا طواف حول البیت مثل الصلاۃ, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے. الا انکم تتکلمون فیہ, سوائے اس کے کہ تم اس میں بات کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم اس میں بات کر سکتے ہو. فمن تکلم, لیکن جو بات کرے وہ سنے. ایک تو بات نہیں کرنا چاہیے, بنیادی چیز کیا ہے کہ بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ بھائی نماز کی طرح ہے, نماز میں بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی کعبۃ اللہ کے طواف میں بات کر لے تو کیا اس کا طواف ہوا کہ نہیں ہوا؟ باطل تو نہیں ہوگی عبادت. تو یہ سوال آنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ باطل نہیں ہوئی, لیکن بات کرنے سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا سنیں. اللہ کے نبی نے کہا فمن تکلم, جو بات کرتا ہے فیہ طواف کے درمیان, فلا یتکلمن الا بخیر, اس کو چاہیے کہ وہ بات نہ کرے سوائے بھلائی کے. یعنی کوئی بھلائی کی بات ہو تو ہی کرے, کوئی بھلائی کی بات ہو تو کر لے, اس کے علاوہ نہ کرے. اب اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بتانے کے لیے آپ بات کر لیں کہ بھائی آپ کا یہ عمل ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. بھلائی کی بات, رہنمائی کرنے کی بات. یا اپنے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو آپ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ دعا پڑھیے, ربنا آتنا پڑھیے, ہاں آپ یہ دعا پڑھیے, آپ یہ چلتے ہوئے پڑھیے, آپ کو یہ ایسا کرنا ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ گائیڈ کر رہے, تو یہ بھی خیر والا معاملہ, یہ بھی خیر والا معاملہ ہے. تو اس قسم کا کوئی معاملہ ہے, کوئی بول لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو معلوم کیا پڑا کہ کی کعبۃ اللہ کا طواف وضو کے ساتھ کیا جائے گا, 7 چکر لگائے جائیں گے, حجر اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے سٹارٹ کیا جائے گا. موقع ملے تو چھوا جائے گا, چوما جائے گا, نہیں ملے تو دور سے اشارہ کر کے اس طریقے سے ہم 7 چکر مکمل کریں گے. اسٹارٹ حجر اسود سے ہوگا, 1 چکر آ کے حجر اسود پہ ختم ہوگا, اور اسی طریقے سے 7 چکر لگائے جائیں گے. اب آپ نے طواف مکمل کر لیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان وہاں موجود ہے, اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لے, بہت سے لوگ وہاں جا کے پیشانی لگاتے ہیں, اس کو جا کے چومتے ہیں, اس کو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں. ایسا کوئی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں نہیں ملتا ہے. خصوصاً پیشانی لگانا تو شرک ہو جائے گا. پیشانی لگائے کوئی, چومے اس کو تو وہ شرکیہ کام میں داخل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قدم کے نشان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی دوسرے کے قدموں میں جھکا گئے, یہ کیفیت ہو جائے گی. تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اس کو دیکھ سکتے آپ, اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو بھی گنجائش ہے, لیکن ہاتھ ایک تو چھونے والا ہوتا ہے, ہمارا غیر مسلموں چلتا ہے, وہ تشبیہ اگر ہو گئی ہے تو نہ چھوئے, دور سے دیکھیں. اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے تو پڑھ لے 2 رکعت نماز, اور نہیں ملتی ہے, جہاں مسجد حرام میں جگہ ملتی ہے وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. 2 رکعت نماز. اب آپ نے جب 2 رکعت نماز پڑھی, آپ کے طواف کے معاملات مکمل ہو گئے. پہلی رکعت میں اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون پڑھا, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ احد پڑھا. اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے یہ پڑھ لے, یا کتاب اللہ کی دوسری کوئی آیتیں پڑھنا چاہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نماز درست ہوگی. تو کہا گیا کہ طواف مکمل ہو گیا. اچھا, طواف کی ابتدا میں مردوں کو ایک کام اور کرنا ہے, وہ چھوٹ گیا ہے, اس کو سن لے. مردوں کو کیا کرنا ہے, احرام کی جو کیفیت ہے, اپنے سیدھے ہاتھ کے نیچے سے, بغل کے نیچے سے احرام نکال کے اوپر ڈالیں گے, اور اسٹارٹنگ کے 3 چکر تیزی سے کریں گے. خواتین نہیں کریں گے, مرد اسٹارٹنگ کے 3 چکر تیزی سے کریں گے. کعبۃ اللہ کے طواف کے 3 چکر تیزی سے کریں گے, اس کے بعد کے 4 چکر نارمل اسپیڈ سے کریں گے. اب جب طواف ہو جائے تو پھر آپ اپنے دونوں کاندھوں پہ اس کو ڈال سکتے ہیں. دونوں کاندھوں پہ ڈال کے نماز پڑھیں گے. جس کا کاندھا کھلا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی, جس کا کاندھا کھلا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ کی حدیث ہے. تو اگر کوئی کاندھا کھول کے نماز پڑھ رہا ہے, چاہے طواف کی نماز کیوں نہ ہو, اس کی نماز وہ نہیں ہوگی, اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو اس بات کا خصوصی خیال کریں کہ آپ کے دونوں کاندھے کیا ہوں, ڈھکے ہوئے ہو, احرام دونوں کاندھوں کے اوپر ہو. اس کے بعد اب دیکھیں ٹائم بالکل ختم ہونے پہ میں جلدی آپ کو چند باتیں بتا دوں. اس کے بعد کیا کرنا ہے, طواف ہو گیا. طواف کے بعد ہے سعی. طواف کے بعد کیا ہے,
आपको पानी वगैरह पीना है, खजूर खाना है तो खा लीजिए, जमजम वगैरह सब वहाँ मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तवाफ के बाद तीसरा जो अमल है, एहराम हो गया, एहराम के बाद तवाफ हो गया, तवाफ के बाद तीसरा अमल सही करना। सही कहां से स्टार्ट करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर बयान फरमाया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने कहा सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? सफा से। किताबुल्लाह के अंदर पहले किसका जिक्र है? सफा का। और नबी ने कहा इब्दाउ बिमा बदा अल्लाह, वहां से इब्तिदा करो जहां से अल्लाह ने स्टार्ट किया। अल्लाह ने पहले किसका जिक्र किया? सफा का। तो अगर कोई मरवा पहाड़ी की तरफ से आया है तो उसका वो चक्कर नहीं माना जाएगा, उसको सफा पे आके स्टार्ट करना है। सफा पहाड़ी पे आप चढ़ गए, चढ़ने के बाद क्या करना है सुने। सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद इंसान को 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है। 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर 3 मरतबा ये कलिमात कहने, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये मुकम्मल अल्फाज है जो आपको दुआओं की किताबों के अंदर इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। ये अल्फाज 3 मरतबा आपको कहने हैं। उसके साथ आपको जितनी दुआएं मांगनी है काबतुल्लाह का रुख होके अल्लाह अकबर कैसे कहेंगे? सफा पहाड़ी पे आप चढ़े, काबा का रुख किया आपने, अपना चेहरा काबतुल्लाह की तरफ किया, 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और ये अल्फाज 3 मरतबा पढ़े। उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तस्बीहात के साथ जितनी दुआएं मांगनी है गिड़गिड़ा के मांग लीजिए। अब आप सफा पहाड़ी से निकलेंगे मरवा की तरफ। कहाँ जाएंगे? मरवा पहाड़ी की तरफ। जैसे मिसाल के तौर पर ये सफा है, यहां से आपको मरवा जाना है तो बीच में एक ग्रीन लाइट मिलेगी आपको। अभी जो फैसिलिटी वहां पे मौजूद है, एक ग्रीन लाइट आपको दिखेंगी, तो वो ग्रीन लाइट का जो हिस्सा है उसमें मर्दों को तेजी से दौड़ना है। मर्दों को क्या करना है? थोड़ा तेजी से दौड़ना है। और जब आप मरवा पहाड़ी पे पहुंचेंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल होगा। सफा से लेके मरवा एक चक्कर आपका मुकम्मल होगा। अब सेम मेथड जो आपने सफा पे अभी अपनाया था, काबतुल्लाह की तरफ रुख किया, अल्लाहु अकबर 3 बार कहा, ये अल्फाज 3 बार पढ़े और फिर अल्लाह से कसरत के साथ दुआ मांगी। मरवा पहाड़ी पे वो ऐसा ही करेंगे जैसे सफा पे अभी किया है। फिर वहां से निकलेंगे, सफा पे आएंगे। कितने हो गए? यहां से वहां गए 1, वहां से यहां आए 2, फिर यहां से बीच में जो ग्रीन लाइट है उसका ख्याल करेंगे मर्द हजरात, खवातीन नहीं, खवातीन आहिस्ता चलेगी, ठीक है। फिर यहां वही कंडीशन, अल्लाहु अकबर और 3 मरतबा वो कलिमात दुआ, और फिर यहां से वापस। इस तरीके से 7 चक्कर करेंगे। 7वां चक्कर जाके मरवा पे खत्म हो जाएगा। 7वां चक्कर मरवा पे जाके खत्म हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही कैफियत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से सही करते थे। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने बयान फरमाया, अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअ लहुल बैती फक़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। वही अल्फाज अल्लाह के नबी ने पढ़े मुकम्मल तरीके से। फक़ाल ज़ालिका सलासा मररात, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने अल्फाज पढ़े। सुम्मा ज़करल्लाहु व सुब्हाना व सब्बहहु, फिर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की तस्बीहात बयान की, व हमीदाहु, और अल्लाह की हम्दो सना बयान की। सुम्मा दआ, फिर अल्लाह से दुआएं की। फिर अल्लाह से क्या की? दुआएं की। दुआओं का मकाम है, वो दुआओं वाली इबादत है। ये कसरत से दुआ करे, और दुआ एक अहम तरीन इबादत है। चुनांचे दुआ की बिमा शाह अल्लाह, जैसे अल्लाह ने चाहा वैसी दुआएं की। फाल हाजा हत्ता फरीगा, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने ऐसा ही किया 7 चक्करों में, ऐसा ही किया, यहां तक कि आप सही से फारिग हो गए तवाफ से, यानी जो सफा मरवा का तवाफ है सही है, उससे आप फारिग हो गए। 7वां चक्कर आपका मरवा पे जाके मुकम्मल हो गया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है, मर्दों के लिए बालों को कटवा लेना, मुकम्मल कटवाना, या तो कटवा लेना या छिलवा लेना, यानी टकला बनवा लेना या बालों को छोटा करवा लेना। लेकिन एक कैफियत वहां जो पाई जाती है जो सही नहीं है, वो क्या है? कुछ लोग यहां से काट लेते, यहां से काट लेते, यहां से काट लेते, यहां से काट लेते,
صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. اگر بال کسی کو کٹوانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چاروں طرف سے برابر کٹوائے گا، اور کسی کو چلوانا ہے تو مکمل چلوائے گا. دونوں کا اجر و ثواب ہے، چلوانے کا اجر و ثواب زیادہ ہے اور کٹوانے کا کم ہے. خواتین کیا کرے گی؟ خواتین اپنے بالوں کو اپنی 2 انگلیوں میں اس طریقے سے لپیٹے گی اور اس کا کونے کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لے گی. اب اس میں اپنے ہاتھ سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، یا اگر عمرہ کرنے والے ایک دوسرے کے بال کاٹ لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ خواتین کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی، اس بات کا خیال رکھا جائے گا. اب یہ آپ کا عمرہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اس میں جتنی زیادہ آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں طواف میں، سعی میں، دیگر معاملات میں تلبیہ پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ. تلبیہ کعبۃ اللہ کی آبادی دیکھ کے بند کرنا ہے، لیکن مسجد حرام میں آ کے پڑھنا ہے. مسجد حرام میں آ کے کثرت سے آپ تلبیہ پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب آپ کو اگر دوسرا عمرہ رکھنا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بات سن لیں انشاءاللہ، اس کے ساتھ بات ختم کر دیں گے کیونکہ طریقہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. اس کے بعد آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں، نارمل کپڑے پہن کر. اب اگر آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد عائشہ جاتے ہیں، اور مسجد عائشہ جا کے، مسجد عائشہ ہے نا ایک وہاں پہ، مسجد عائشہ جا کے وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں کعبۃ اللہ عمرہ کرنے کے لیے. یہ جائز نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو اجازت دی تھی وہ خاص ان کے لیے تھی، ان کے لیے خاص تھی. اگر ان کے لیے خاص نہیں ہوتی تو اس کے بعد بھی صحابہ سے وہ عمل ثابت ہوتا. صحابہ یا صحابیات اس عمل کو عمل میں لاتے، مسجد عائشہ جا کے وہ بھی عمرہ کر لیتے، لیکن کسی بھی صحابہ سے یا صحابیات سے ایسا عمل ہمیں نہیں ملتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے، آپ کو میقات جانا پڑے گا، یا تو مدینہ جا کے، میقات ہے مدینہ، وہاں جا کے واپس آئے، یا آس پاس کے جو کم سے کم جو سب سے نزدیک میقات ہے وہ 75 کلومیٹر کے آس پاس، وہاں جانا پڑے گا آپ کو، وہاں جا کے احرام باندھنا پڑے گا، اور وہی پوری کنڈیشن جو ابھی آپ کو بتائی گئی اس کو عمل میں لانا پڑے گا، تب جا کے آپ کا دوسرا عمرہ ہوگا. ہمارے یہاں انڈین پاکستانی ایک دن میں ایک عمرہ ڈیلی کرتے، 15 دن میں 20 عمرہ کر کے آتے ہیں. یہ ایسا کرتے ہیں لوگ اور آ کے بتاتے ہیں میں نے 15 دن میں پورا پیسہ وصول کیا، 7 دن مکہ 7 دن مدینہ، ابھی تو 7 دن ہے تو 7 دن میں 20 کر لیں گے صبح شام. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب اگر آپ کسی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت وہی ہوگی، کیفیت وہی ہوگی کہ آپ کو کہاں جانا پڑے گا، میقات جا کے احرام باندھ کے واپس آنا پڑے گا، تب وہ عمل صحیح ہوگا. تو یہ چند باتیں ہیں جو عمرہ کے سلسلے میں، عمرہ کے طریقے کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں مل جائے گی کہ احرام کی حالت میں کیا کام نہیں کرنا ہے، کیا کام کر سکتے ہیں، کب کیسے معاملات ہم کو انجام دینے، انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کو مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو جو لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو اس کو سننے کے لیے دیا ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق دے، ہمیں بھی یہ موقع دے کہ ہم بھی بیت اللہ میں حاضری دے سکے، بیت اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضری دے سکے. اے اللہ ہمارے لیے بھی تو ایسے راستے مہیا کر دے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ میں جا کر تیری عبادتوں کو انجام دے سکے. اے اللہ ہمیں بھی یہ موقع عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. حلال رزق اور حلال مال کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام رزق اور حرام ذریعے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.